میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کا جمعہ المبارک دن کے حساب سے اور اسلامی مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے وہ پہلو جو ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ شخصیت ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں کے اوپر واضح طور پر اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا، اس سے 3 سال پہلے اور نبوت کے ملنے کے 6 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارک شروع ہوئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 27 سال تھی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 27 سال تھی، یعنی فل جوانی کا زمانہ تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان تھا، یہ خاندان بھی عرب کے مشہور جو قریش کے 5 خاندان تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی اور اس کے علاوہ 2 اور خاندان تھے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خاندان تھا بنو عدی۔ یہ جو عدی تھے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجداد میں سے، یعنی ان کی نسل میں سے 8ویں یا 9ویں پشت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب جو تھا وہ مل جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے مرہ بن کعب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجداد میں سے عدی بن کعب، یعنی کعب کے آگے بیٹے تھے 2، ان میں سے ایک بیٹے کی نسل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بیٹے کی نسل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی کعب پر جا کر حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب جو تھا رشتہ داری کا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 27 سال تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کیا، پہلی وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ تو اب اس کے بعد 6 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال پہلے نبوت کے خفیہ تبلیغ کی، چھپ چھپ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے، جو دوست احباب تھے ان کو دعوت دیتے،
یا ایسے لوگ جن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے اندر یا کسی دوسرے ملک کے اندر تجارت کی تھی، ان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے۔ کچھ لوگ مسلمان ہوتے، یہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، پھر اسی طرح دوسرے صحابہ نے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 سال تک اسلام کی مخالفت کی، یعنی اسلام قبول نہ کیا۔ یہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی تو خبر لو، پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ یہ واقعہ لمبا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 سال کی یعنی عمر تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب آپ کی عمر 27 سال تھی، پہلی وحی آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ کی عمر مبارک 33 سال ہوئی اور نبوت کا 7واں سال شروع ہوا، 6 سال کا اختتام تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، ان کا گھر مکے کی ایک پہاڑی کے اوپر تھا، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو دین کی تعلیم بھی دیتے تھے اور دوسرے احکام بھی صحابہ کو بتلائے جاتے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا جب ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ یہ میں نے وہ واقعہ آپ کو نہیں عرض کیا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی۔ میں نے صرف یہ کہ کچھ وہ چیزیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں، جن سے ہم نے سبق لینا ہے، وہ اہم چیزیں بتلانی ہے تاکہ میرے لیے، آپ کے لیے ان چیزوں سے کیا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی اعلیٰ تھا۔ 6 سال تک انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، 6 سال اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 33 سال تھی اور نبوت کا 6 سال کا اختتام تھا اور 7واں سال شروع تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، اب دیکھیں کہ 6 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ اب محنت کرنے کے نتیجے میں ہم یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال محنت کی، صرف 80 افراد یا 82 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اب دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھی کتنی زیادہ محنت کی، صبح و شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے، دروازوں پر دستک دیتے، ہر ایک کا رویہ مختلف ہوتا، کسی کا رویہ اچھا ہوتا، کسی کا برا ہوتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا، کوئی برے طریقے سے پیش آتا۔ اب نبوت کے 7ویں سال جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، اس وقت 40 مردوں نے اسلام قبول کیا تھا اور 11 خواتین نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور 11 عورتوں کے بعد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر آپ یہ سنا ہے آپ نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن اسلام قبول کیا، اس دن سے پہلے 6 سال تک صحابہ نے کعبہ کے اندر نماز نہیں ادا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے تھے ان پر عمل بھی کیا اور نمازیں بھی پڑھی، لیکن کہاں چھپ چھپ کر کوئی کسی کے گھر میں پڑھ لیتا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گھر تھا وہاں نماز پڑھتے۔ اب دیکھیں کہ ایک فرد ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اس سے اور بھی صحابے مسلمان ہوئے تھے، لیکن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جرأت، اتنی ہمت دی کہ اس کے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے کعبہ کے اندر نمازیں بھی شروع کر دی، مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر واضح طور پر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ بھی شروع فرما دی۔ یعنی لوگوں کا جو ڈر تھا، جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں لوگوں کا بیٹھا ہوا تھا، جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار تھے، جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے صحابہ کرام کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے تھے کہ جس نے اپنے بچوں کو یقین کروانا ہے، جس نے اپنے گھروں کو اجاڑنا ہے، جس نے اپنا نقصان کرنا ہے، وہ آ کر عمر کا مقابلہ کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کی وجہ سے اسلام کو، اور اس وقت جو موجود صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ خاندانی اعتبار سے آپ نے شاید یہ پہلی مرتبہ یہ بات سننے کو ملے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کفار میں سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون تھا، اس سے بھی بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فرعون سے بھی بڑھ کر تھا وہ ابو جہل تھا۔ اب یہ ابو جہل رشتے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے ماموں تھے، یعنی ابو جہل کی جو بہن تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ اب اس سے یہ بات چلی، ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں۔ دیکھیں اسلام کی جب محبت دل میں اترتی ہے تو پھر رشتے جو ہیں ان کا کوئی بھی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہوتی۔ یہ صحابی ہیں، اور ایک دوسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو واحد صحابی ہیں جنہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا اسلام کی محبت میں جو ان سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیا اور ان کے بعد بھی کسی نے نہیں دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کارنامہ ہے وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کے موقع میں مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اس قافلے میں مشرکین کے ساتھ ابو جہل بھی تھے، ابو جہل کے ساتھ اس کا بھائی ایک ہشام بھی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری میں اگر دیکھا جائے تو ابو جہل اور اس کا بھائی دونوں یہ سگے ماموں تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی محبت میں، ایمان کی محبت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ماموں کا سر قلم کیا تھا غزوہ بدر کے موقع کے اوپر۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے رشتہ داری کو کچھ نہیں سمجھا، جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری والدہ محترمہ کے بھائی ہیں، انہوں نے صرف ایک ہی ذہن میں بات کی کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ اسلام کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ اسی نے ہی مسلمانوں کو جب مکہ کے اندر رہتے تھے تو اس نے تکلیفیں دی تھی۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ میرے ماموں ہیں، کل کو لوگ کیا کہیں گے کہ رشتہ داری کے اوپر انہوں نے تلوار اٹھا لی، لوگ کیا تانے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات قطعاً نہیں سوچی تھی کہ کل کو لوگ میرے لیے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ ایک آدمی تھا اسلام کے نام پر اس نے اپنے ماموں کے اوپر ہی تلوار چلا دی، اس کا سر قلم کر دیا۔ ایک یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر اپنے ماموں کا سر قلم کیا تھا، کیونکہ وہ کفار کی طرف سے آئے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آئے تھے، تو ان کے دل میں اسلام کی محبت تھی۔ اسلام کی محبت کے ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا کی محبت، دنیا کی رشتہ داری، یہ جو خون کے رشتے ہیں ان کی ان کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں، اور انہوں نے اسلام کی محبت کو سمجھتے ہوئے اپنے ماموں کے اوپر بھی تلوار چلا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشرکین مکہ کی صف میں تھے، وہ
کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ کفار کے حمایتی تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت رسول کے اندر اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ تو ماموں تھے۔ ایک خونی رشتہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر ہی اپنے سگے والد کو یعنی کہ واصل جہنم کیا، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مشرکین مکہ کی صف کے اندر تھے، تو انہوں نے محبت رسول میں، اسلام کی محبت میں اپنے والد کا بھی سر قلم کر دیا۔ اب یہ دو ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے اسلام کی محبت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، ایمان کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے دنیا کی رشتہ داری کو پسہ پشت ڈال کر اسلام کو ترقی دیتے ہوئے، اسلام کو یعنی کہ اہمیت دیتے ہوئے، اسلام کی اپنے دل کے اندر محبت سمجھتے ہوئے اس کا انتقام لیا۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے علانیہ طور پر یعنی ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کرنی شروع کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ مشرکین مکہ نے اب مسلمانوں کو تکلیفیں بہت زیادہ دی ہیں اور مسلمانوں کے لیے عبادات میں اتنی آسانی نہیں رہی، مسلمانوں کو ہر طرف سے یہ تکلیف دیتے ہیں، عبادات کرنے میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے جائیں۔ تو جب بے شمار صحابی جانے شروع ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 20ویں آدمی ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور تنہا ہجرت کی، اور خود یہ اعلان کر کے مکہ کے اندر سے نکلے تھے کہ جس نے اپنے گھروں کو ویران کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جس خاتون نے خود کو بیوہ کرنا ہے، یا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے تعلقات کو ختم کرنا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد سے ہاتھ دھونے ہیں، وہ عمر فاروق کا آ کر مقابلہ کر لے۔ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اعلانیہ طور پر جا رہا ہوں، سب کو کہہ کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اتنے زیادہ کارنامے ہیں، اتنے زیادہ کارنامے ہیں، بے شمار کتابیں ان کی سیرت کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یعنی ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کی اسلام کے اوپر اتنی زیادہ قربانیاں دینے کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اتنے زیادہ کارنامے، اتنی زیادہ اسلام کے اوپر ان کی قربانیاں تھیں۔ اب ان کی جو سیرت کا جو آج کا جمعہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آج ذو الحجہ کی 25 تاریخ ہے اور ذو الحجہ کی 26 تاریخ کو یعنی کل کا جو دن ہے ہفتے والا دن، اور پچھلی اسلامی تاریخ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی اس وقت بھی ہفتے کا دن تھا اور 26 ذو الحجہ کی تاریخ تھی۔ جیسے کل 26 ذو الحجہ ہے، ہفتے والے دن فجر کی نماز کے موقع کے اوپر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے ابو لؤلؤ فیروز نامی، یہ ایک مجوسی آدمی تھے۔ یہ جنگ نہامد مسلمانوں نے ایک ایران کے ساتھ ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر یہ گرفتار ہو کر آئے تھے، بظاہر مسلمان ہو گئے، مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آئے تو انہوں نے فجر کی نماز کے موقع کے اوپر ایسا خنجر تیار کیا جو زہر آلود تھا، یعنی اس خنجر کے اوپر، اس چاقو کے اوپر انہوں نے دونوں طرف سے زہر لگائی ہوئی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کل کی تاریخ جو کل آنے والا ہے ہفتے والا دن، فجر کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، مسجد نبوی کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو اسی ابو لؤلؤ فیروز نے آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 6 وار کیے تھے، 6 مرتبہ خنجر کے وار کیے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ زخمی ہوئے، اسی اگلی صف کے اندر ایک دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر نماز مکمل فرمائی۔ نماز مکمل فرمانے کے بعد جب دیکھا گیا تو اس ابو لولو فیروز نے 6 بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اس حصے کے اوپر کیے تھے۔ اب جسم کا اندر والا حصہ یعنی کہ نظر آنا شروع ہو گیا، اور جاتے ہوئے اس منافق آدمی نے، اس مجوسی نے، ابو لولو فیروز نے حضرت قلیب بن ابی بکر اس کو بھی شہید کیا اور 6 صحابہ کو اس نے زخمی کیا۔ اب دیکھیں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ ہمت اور حوصلہ کہ جو چیز کھاتے تھے اتنے زخم گہرے تھے جسم کے اوپر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو چیز کھاتے تھے وہ پیٹ سے فوراً باہر نکل جاتی تھی۔ تو لوگوں کے بتانے پر انہوں نے پوچھا کہ میرے اوپر جسم کے اوپر وار کرنے والا، میرے اوپر حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کے اوپر جو حملہ کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر انہوں نے شکرانے کے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جسم سے وہ آدمی گناہگار نہیں ہوا جو مسلمان تھا، یہ کافر آدمی ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بدلہ لیا جائے، پر انہوں نے کہا بدلہ نہیں لینا۔ اس نے جاتے ہوئے خود ہی وہی خنجر اپنے اوپر جسم کے اوپر یعنی کہ خنجر مارا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہستی ہے، یہ اپنے زمانے کے اندر اتنی بڑی ہستی تھی، اتنی زیادہ علاقے کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ 22,51,000 30 مربع میل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور اتنے کارنامے ہیں، اتنے زیادہ ان کے کارنامے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ یعنی اس وقت یہ مدینہ سے مکہ مکرمہ کے لیے آ رہے تھے عمرے کے لیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر میری جتنی بھی عبادات ہیں، میرے جتنے بھی کارنامے ہیں، جو مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، یہ مجھے جملہ اتنا زیادہ عزیز ہے، اتنا زیادہ عزیز ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں تو یہ جملہ اگر میرے پاس ہو تو یہ جملہ ان دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ اہمیت، زیادہ قیمت والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی نے، دنیا کی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا کہ اے میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، جب آپ مکہ کے اندر جائیں، مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم کے اوپر آئے تو وہاں آ کر آپ 2 رکعت نماز نفل میرے لیے ادا کرنے، یعنی وہ ہستی کہہ رہی جن کے لیے زمین و آسمان، جن کے لیے جنت بنائی گئی، دنیا کی ساری نعمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے طفیل ہی دنیا والوں کو ملی ہیں، وہ ہستی کہہ رہے ہیں کہ اے عمر وہاں جا کر میرے لیے بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور یہاں آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں جو مقام ابراہیم ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ مقام ابراہیم اس حاجی جہاں بھی جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کی غرض سے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ جو بھی حاجی جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے کی غرض سے جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ عمل جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے سے ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس پر مسلمان آئیں، حج کی غرض سے آئیں یا عمرے کی غرض سے آئیں، یہاں مسلمان 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق کی فرمائش پر یہ حکم جاری فرما دیا کہ جو بھی مسلمان حج کی غرض سے، عمرے کی غرض سے آئے گا وہ 2 رکعت نماز نفل وہاں ادا کرے گا۔ اب اس کے علاوہ بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں
پردے کی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اتری. تقریباً 15 سے 20 آیات 20 ایسے موقع ہیں قرآن کریم کے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق قرآن کریم کی آیات اتری ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آج تک یہ لوگ حیران ہیں، غیر مسلم تک یہ اعتراف کرتے ہیں. جتنے بھی الاؤنسز ہیں، اسٹوڈنٹ الاؤنس ہو یا چھوٹے بچے کا دودھ پیتے بچے کا الاؤنس ہو یا بوڑھے کا الاؤنس ہو، یعنی جسے ہم وظیفہ کہتے ہیں، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مقرر کیے تھے. جتنی بھی فوجیں ہیں، جتنے بھی پولیس کے محکمے ہیں، جتنے بھی سڑکیں ہیں، سڑکوں کے اوپر جتنے بھی کام آج کل ہو رہے ہیں، سارے کے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کیے ہوئے ہیں. شامیہ قائم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مساجد کی توسیع کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہروں کا کام کھدوائی کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ یہ ایک نہر سے ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک نہر کھودی گئی تھی اس پر اس وقت کے زمانے کے حساب سے 1,20,000 مزدور کام کرتے تھے. باقی نہریں اور ہیں، یعنی تقریباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 نہروں کی کھدوائی شروع کی گئی تھی. اب دیکھیں کہ ایک نہر کی کھدوائی میں 1,20,000 مزدور کام کرتے تھے. اتنے بڑے کارنامے، مساجد کے اندر روشنی کا انتظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. بیوہ کے لیے وظیفے کا انتظام یعنی پیسہ دینا یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے. مساجد کی تعمیر یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے، یعنی کہ شامیوں کی تعمیر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے. دودھ پیتے بچے کا وظیفہ مقرر کیا یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے. بوڑھے آدمی سے جزیہ معاف کیا یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے. تقریباً سینکڑوں کے حساب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہیں. یہ دریائے نیل کو خط لکھا گیا، یہ آپ نے سنا ہے. میں چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون شیشے کے اندر یا دیے کے اندر یا مٹی کے برتن کے اندر تیل لا رہی تھی. تیل لاتے ہوئے اس کا وہ برتن جو تھا مٹی کا وہ ٹوٹ گیا اور وہ جو تھا تیل جو تھا وہ مٹی نے جذب کر لیا. ظاہر ہے چکنائی والی چیز مٹی کے اندر گرے گی تو مٹی جذب کر لے گی، پانی گرے گا جذب کر لے گی. تو وہ تیل گر گیا. وہ روتی ہوئی آئی اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، یہ کیسی آپ کی سلطنت ہے کہ آپ کی زمین کے اوپر انصاف نہیں ہوتا، یہ اس زمین کے اوپر آپ انصاف نہیں کرتے. انہوں نے کہا معاملہ کیا ہوا؟ میں اپنے پیسوں کا گھر کے لیے تیل لا کے جا رہی تھی، میرا برتن ٹوٹا ہے اور ٹوٹ کر وہ میرا تیل گر گیا ہے، اس مٹی نے چوس لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت درہ لیا اور اس زمین کے اوپر مارا اور فوراً اس نے وہی تیل جتنا اس کا گرا تھا اس نے باہر نکال دیا. یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خوبیوں کا اعتراف آج غیر مسلم بھی کرتے ہیں. ناروے کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے بچوں کا وظیفہ مقرر کیا، بوڑھوں کا وظیفہ مقرر کیا. جیسے وہ سنتے رہتے ہیں آپ کہ ایک بچی نے اپنی والدہ سے کہا دودھ کے اندر پانی نہ ڈالیں. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آج رات کا اندھیرا ہے، کون کوئی دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا عمر تو وہ گھر کے اندر سویا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر امی جان عمر سویا ہے تو عمر کا جو خدا ہے وہ تو نہیں سویا، وہ تو دیکھ رہا ہے. جب اس طرح کی رعایا ہوگی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف سے انصاف کا بول بالا ہوگا اور خود یہ ان کا جملہ جب ذہنوں کے اندر ہوگا کہ اگر دریائے دجلہ کے اوپر یا دریائے فرات کے اوپر ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوک کی وجہ سے مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ عمر تیری سلطنت کے اندر ایک بکری کا بچہ بھوکا مر گیا تھا. لیکن آج میں بھی ہم بھی سوچیں کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے. ہم حکمرانوں کو ہی دوش نہ دیں، ہماری عوام کا کیا حال ہے. آج ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے کیسے سلوک ہیں. جیسے ہمارے سلوک ہیں ویسے ہی ہمارے حکمرانوں کے ہمارے ساتھ سلوک ہے. آج ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں. جب تک میں بہتر نہیں ہوں گا، جب تک آپ بہتر نہیں
نہیں ہوں گے، یہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالات بہتر تھے، اتنے بہتر تھے کہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے تھے۔ جب اس طرح کے حالات ہوں گے پھر حالات کے اندر بہتری آئے گی۔ اگر ہم کہیں گے کہ دوسرا بدلے میں نہ بدلوں، دوسرا سچ بولے، میرے جھوٹ بولنے سے کیا فرق آئے گا، دوسرا گناہ کا کام نہ کرے، میرا کوئی بات نہیں میں کر لوں، دوسرا جو ہے یہ غلط کام نہ کرے، تو یہ میرے بھائیوں معاشرے کے اندر کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی۔ معاشرے کے اندر بہتری اسی وقت آئے گی جب میں بہتر ہوں گا، آپ بہتر ہوں گے، ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر کرے۔ میں نے اپنے آپ کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کا جواب دینا ہے۔ جیسا عجیب معاشرہ ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر عجیب یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں دوسروں کی برائیاں جو نظر آتی ہیں، لیکن دیکھیں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے اندر 100 برائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری برائیوں سے فائدہ ملے گا یا میری خوبیوں سے؟ آپ کو تو فائدہ میری خوبیوں کی وجہ سے ہونا ہے۔ جب آپ کو فائدہ میری خوبیوں کی وجہ سے ہوگا تو آپ میری خوبیوں پر ہی نظر رکھیں۔ جب کسی انسان کو دوسرے انسان کی خوبیوں سے فائدہ ملنا ہے، دوسرے انسان کو کسی انسان سے خوبیاں اچھائیوں سے پیدا ملنا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی اچھائیاں اور خوبیوں پر ہی نظر رکھے۔ جب اس کی برائیاں سے کوئی فائدہ نہیں، اس برائیوں کا نقصان اس انسان کو ہے۔ جب انسان اس کی برائیوں کا تذکرہ کرے گا، جب اس کی برائیوں کو اچھالے گا، تو پھر اس کا نقصان اسے بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کل کا دن جو ہے، یہ 26 ذو الحجہ جو ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ہوا تھا۔ 3 دن بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اور شہید ہونے کے بعد اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے، یعنی کہ بہت لمبا واقعہ پھر اگلے جو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج بھی ایک ملک کے اندر، ناروے ملک ہے، اس ملک کے اندر جو وظیفے بچوں کو مل رہے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مل رہے ہیں۔ انہوں نے اس وظیفے کا نام، آج ہم وظیفہ کہتے ہیں، وظیفہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور وہ الاؤس کہتے ہیں، الاؤس انگلش کا لفظ ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جو بچوں کو دینے کے لیے وظیفہ یا الاؤس شروع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس وظیفے کا آغاز کس انسان نے کیا ہے؟ جس انسان نے یہ وظیفے کا آغاز کیا ہوگا اسی انسان کے نام سے ہم اس وظیفے کو نام دے دیں گے۔ ناروے نے یہ پوری تاریخ دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کسی ہستی کا، کسی کا نام نظر نہیں آیا، تو انہوں نے اس وظیفے کا، جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ شروع کیا تھا۔ تو ناروے کی ملک نے اب اس وظیفے کا نام عمر الاؤس رکھ دیا، یعنی اب جب تک یہ بچوں کو وظیفہ ملتا رہے گا انہوں نے یہ نام رکھ دیا عمر الاؤس، یعنی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ یعنی ان کی اتنے زیادہ کارنامے ہیں، اتنے زیادہ کارنامے ہیں کہ ان کے کارناموں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کا کل کا دن جو تھا 26 ذو الحجہ، یہ ان پر یعنی کہ وار کا دن ہے، اور 3 دن بعد یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت کا دن ہے۔ اور یہ شہادت کے ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فتنوں کے لیے ایک دروازہ ہے، یعنی جب تک حضرت عمر فاروق دنیا میں حیات رہیں گے فتنے نہیں آئیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے جائیں گے فتنوں کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی پھر فتنوں کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سیرت ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے یہ نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طرح قربانیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی انہوں نے کس طرح ادا فرمائی تھی اور کس طرح انہوں نے گزاری تھی۔ اپنے بیٹے کو سختی کے ساتھ انہوں نے خلیفہ بننے سے منع فرما دیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ 6 افراد ہیں، ان 6 افراد میں سے جو جس مرضی آدمی کو آپ نے خلیفہ بنا لینا ہے، اور یہ واضح طور پر صرف ایک کا نام انہوں نے لیا تھا کہ اس کو
लोगों ने खलीफा नहीं बनाना, और वो थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर। लेकिन इनके बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था ताकि मेरे बाद ये लोगों का अमल न जारी हो जाए कि हर आदमी आए अपने बेटे को खलीफा बना दे। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था, और यहाँ तक भी क्या हुक्म दे दिया था कि जो आदमी ये कहे मेरे बेटे के बारे में, या मेरा बेटा खुद ये दावा करे कि मुझे खलीफा बना दिया जाए, इसका फौरन तलवार से सर कलम कर दिया जाए। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनके कारनामे बेशुमार हैं। इनकी सीरत के लिए मुझे आपको जो कम से कम 1-2 मिनट के लिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम इनकी शहादत का मौका, इनकी शहादत की तारीख आई है, हमें चाहिए कि कम से कम 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें, इनके लिए सवाब करें। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम हम 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़कर इनके लिए यानी कि सवाब पेश करें, क्योंकि ये वही हस्तियां हैं जिनकी बदौलत इस्लाम हमें नसीब हुआ, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ जुमे की नमाज अदा करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको इनकी तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।